فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں تفسیر الکوثر جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے 13ویں پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ نئی ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے جو کہ ہے علوم القرآن، اور اس کے ساتھ ہی نیچے تحریر ہے سبقت اور خدمات، یعنی سبقت اور ڈیش کر کے پھر خدمات لکھا ہوا ہے۔ اور اس مین ہیڈنگ کی سب ہیڈنگز ہیں غریب القرآن، قراءۃ القرآن، آیات الاحکام، قرآن کے نقطے، مجاز القرآن، تفسیر القرآن، عصر ائمہ کی تفاسیر، پہلی صدی کی تفاسیر، دوسری صدی کی تفاسیر، تیسری صدی کی تفاسیر، ناسخ اور منسوخ۔ اس کے بعد والا صفحہ خالی ہے اور باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز پیج نمبر 177 سے ہو رہا ہے۔ ذیل میں ہم اس بات کو متفق علیہ مصادر سے واضح کریں گے کہ قرآن سے متعلق تقریباً تمام علوم کی تدوین و تصنیف میں فرزندان مکتب اہل بیت علیہم السلام کو سبقت حاصل رہی ہے، اور مختلف میدانوں میں آغاز انہی کی طرف سے ہوا ہے۔ باب مدینۃ العلم حضرت علی علیہ السلام نے سب سے پہلے علوم قرآن کی طرف امت قرآن کی رہنمائی فرمائی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے قرآن سے مربوط 60 علوم کی تشریح فرمائی اور ہر علم کو مثال کے ساتھ بیان فرمایا۔ ان معارف کو کتاب کی شکل میں تدوین کیا گیا، چنانچہ حضرت علامہ مجلسی نے بحار الانوار کتاب القرآن میں پوری کتاب نقل کی ہے۔ اس کے بعد جتنی کتابیں علوم القرآن میں پر لکھی گئیں ان سب کا ماخذ یہی کتاب ہے۔ ہیڈنگ ہے غریب القرآن۔ قرآن فہمی کے لیے سب سے پہلے تو مصدر وحی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات خود قرآن سے قرآن فہمی کے لیے مدد مل جاتی ہے، یعنی قرآن فہمی کے 2 مصادر قرآن اور سنت ہیں۔ اس کے بعد کسی لفظ کے لغوی معنی اور کسی محاورے کی تشریح عربوں کے محاورات اور استعمالات سے کی جاتی ہے، جبکہ مشکل اور نادر یعنی غریب الفاظ کے معنی سمجھنے کے لیے عربوں کے اشعار سے مدد لی جاتی ہے۔ اس فن کو غریب القرآن کہا جاتا ہے۔ اس فن کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ قرآن کے نادر الفاظ کے معنی کو سمجھنا خود اہل زبان کے لیے بھی مشکل تھا۔ چنانچہ علامہ سیوطی نے الاتقان میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے آیہ کریمہ وفاکہۃ وابا سورہ عبس کی آیت نمبر 31 کا مفہوم سمجھنے سے عجز کا اظہار کیا، نیز وہ او یأخذہم علی تخوف سورہ نحل کی آیت نمبر 47 میں تخوف کے معنی دوسروں سے پوچھتے تھے، اور اس کا ریفرنس ہے مقدمہ مفردات القرآن اردو از مولانا محمد عبدہ فیروز پوری۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فاطر السماواتی کا صحیح مفہوم میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ 2 اعرابی ایک کنویں کے سلسلے میں میرے پاس آئے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ انا فطرتہا، یعنی اس کنویں کو پہلی بار میں نے کھودا ہے۔ اس کی یہی بات سن کر فاطری کے معنی سمجھ میں آئے۔
اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے غریب القرآن، تالیف حضرت عبداللہ ابن عباس یعنی حبر امت۔ آپ نے قرآن کے نادر اور مشکل الفاظ کے حل کے لیے ایک کتاب لکھی۔ واضح رہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک طرف سے تو حضرت علی کے شاگرد ہیں اور دوسری طرف سے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ابو نصر محمد ابن صائب کلبی ان سے غریب القرآن کی روایت کرتے ہیں۔ غریب القرآن، تالیف ابان بن تغلب الجریری، بریکٹ میں متوفی 141 ہجری۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے۔ آپ نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام صادق علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ حضرت ابن عباس کے بعد آپ اس فن کے پہلے مصنف ہیں۔ چنانچہ اس بات کے علاوہ سیوطی نے بغیۃ الوعاظ میں تصریح کی ہے۔ شیخ الحدیث محمد عبدہ فیروز پوری مفردات القرآن اردو کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ غریب القرآن کے سلسلے میں حضرت ابن عباس کے بعد ابان بن تغلب الجریری متوفی 141 ہجری کا نام لیا جاتا ہے، جو قاری و فقیہ ہونے کے بعد لغت کے بھی عظیم المرتبت عالم تھے، اور علی ابن حسین امام سجاد اور ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے تھے۔ استاد عطار لکھتے ہیں، اور یہ ریفرنس ہے مقدمۃ الصحہ، لکھتے ہیں یعنی عربوں سے اخذ کیا، قرآن کے مشکل الفاظ کے بارے میں کتاب لکھی اور شعر سے شواہد ذکر کیے۔ ابان بن تغلب وہ ہیں جن سے امام مسلم اور اصحاب سنن اربعہ نے روایت کی ہے۔ ابان گو تشیع میں غالی تھے، یعنی علی علیہ السلام کی تفضیل کے قائل تھے، تاہم رافضی نہیں تھے۔ نیز چونکہ روایت میں ثقہ تھے، اس بنا پر محدثین نے ان سے روایت کی ہے۔ ریفرنس مقدمہ مفردات القرآن اردو صفحہ 16 معانی القرآن۔ اس موضوع پر سب سے پہلی کاوش حضرت ابان بن تغلب کی طرف سے عمل میں آئی۔ ابن ندیم اپنی کتاب الفہرست میں لکھتے ہیں، اور یہ ریفرنس ہے الفہرست ابن ندیم صفحہ 276، اور یہاں پہ ان کی عربی تحریر ہے، وَلَهُ مِنَ الْكُتُبِ کتاب معانی القرآن لطیف، کتاب القراءات، کتاب من الاصول فی الروایا علی المذہب الشیعہ۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے قراءت قرآن یا قراءت القرآن۔ علم قراءت پر اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی کتاب حضرت ابان بن تغلب کی کتاب القراءات ہے۔ جیسا کہ ابن ندیم نے الفہرست میں ذکر کیا ہے، حضرت آیت اللہ سید حسن صدر رحمۃ اللہ اپنی کتاب تاسیس الشیعہ للعلوم تاسیس العلوم الاسلام میں لکھتے ہیں، حافظ ذہبی کا خیال ہے کہ اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب ابو عبیدہ قاسم بن سلام کی ہے، حالانکہ سب کے نزدیک ان کی وفات 224 ہجری میں ہوئی، اور ابان بن تغلب کی وفات ان سے 83 سال پہلے یعنی 141 ہجری میں ہوئی، جیسا کہ علامہ سیوطی نے طبقات النحاة میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ شاید ذہبی کا مقصد یہ ہو کہ اہل سنت میں سے جس شخص نے سب سے پہلے اس موضوع پر کچھ لکھا ہے وہ ابو عبیدہ ہے، ورنہ اس موضوع پر سب سے پہلے لکھنے والا ابان بن تغلب ہے۔ ان کے بعد حمزہ بن حبیب کا نام آتا ہے، جو 7 مشہور قاریوں میں سے ایک ہیں اور حضرت امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ حمزہ کی وفات 158 ہجری میں ہوئی، بنا بری حمزہ ابو عبیدہ سے 66 سال پہلے کے ہیں، اور اس کا ریفرنس ہے تاسیس شیعۃ العلوم الاسلام، تاسیس شیعۃ العلوم الاسلام صفحہ نمبر 319۔ قراءت امیر المومنین علیہ السلام، تالیف حضرت زید شہید 122 ہجری۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے، یہ ساری کتابوں کے نام ہیں اور ان کی تالیف: کتاب القراءہ
تالیف ابو جعفر محمد ابن سعد النظریر متوفی 231 ہجری۔ کتاب القراءہ تالیف ہے ابو عثمان بکر ابن محمد ابن حبیب المازنی متوفی 249 ہجری۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے آیات الاحکام۔ قرآن مجید کی جو آیات حلال و حرام اور شرعی احکام سے مربوط ہیں انہیں آیات الاحکام کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تاریخ میں احکام سے مربوط آیات الاحکام کو سب سے پہلے مرتب کرنے کا شرف بھی مذہب اہل بیت کے پیروکار کو حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد جناب ابو نصر محمد ابن صائب بن بشر کلبی متوفی 146 ہجری کی کتاب احکام القرآن اس موضوع پر سب سے پہلی تصنیف ہے۔ آپ مفسر قرآن بھی ہیں۔ آپ کی تفسیر اس زمانے کی سب سے بڑی مفصل تفسیر ہے جس کا ذکر آگے آئے گا۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ اس موضوع کے سب سے پہلے مصنف امام شافعی ہیں، حالانکہ امام شافعی کی ولادت 155 ہجری میں اور ابو نصر کلبی کی وفات کے 9 سال بعد ہوئی۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ قاسم ابن ازبغ بن محمد بن یوسف بیانی قرطبی اندلسی اس موضوع کے سب سے پہلے مصنف ہیں، حالانکہ ان کی ولادت بقول سیوطی 247 ہجری میں امام شافعی کی وفات کے 43 سال بعد ہوئی۔ اس کا ریفرنس ہے الذریعہ جلد 1 صفحہ نمبر 40۔ تفسیر آیات الاحکام، یہ تالیف ہے ابو الحسن مقاتل بن سلیمان متوفی 150 ہجری اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اس کتاب کا ذکر ابن ندیم نے الفہرست کے صفحہ نمبر 254 میں کیا ہے۔ الذریعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 235 میں آقا بزرگ تہرانی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ ابو نصر کلبی کے بعد ان کی کتاب اس موضوع کی دوسری بڑی کتاب ہے، کیونکہ ان کی وفات امام شافعی کی ولادت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ متشابہ القرآن، یہ تالیف ہے حمزہ ابن حبیب الزیات کوفی متوفی 156 ہجری۔ آپ 7 نامور قاریوں میں سے ایک ہیں۔ آپ نے قرأت حضرت امام صادق علیہ السلام سے سیکھی۔ متشابہ القرآن کے موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے۔ ریفرنس ہے الذریعہ جلد 4 صفحہ 173۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے تفسیر القرآن، تالیف محمد ابن صائب کلبی متوفی 146 ہجری۔ آپ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ کتاب کے نام سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب میں قرآنی موضوعات کی تقسیم بندی کی گئی ہوگی۔ اس طرح یہ کتاب بھی اپنے موضوع کی پہلی کتاب ہے۔ ہیڈنگ قرآن کے نقطے، شروع میں کتابت نقطوں کے بغیر ہوتی تھی، اس لیے صدر الاسلام میں قرآن پڑھنے کے سلسلے میں صرف قرآنی نسخوں پر اکتفا نہیں کیا جاتا تھا بلکہ زیادہ تر استاد کی رہنمائی کا سہارا لیا جاتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد جناب ابو الاسود دوئلی نے سب سے پہلے حروف پر نقطے رکھے۔ ان کی اس عظیم خدمت سے قرآن مجید کے تلفظ میں غلطی کی گنجائش باقی نہ رہی۔ سیوطی نے مطالع السعیدہ میں اور عبد الواحد ابو الطیب لغوی نے مراتب النحوبین میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ ابو الاسود دوئلی ہی نے سب سے پہلے حروف پر نقطے رکھے۔ بعض حضرات کے نزدیک سب سے پہلے ابو الاسود کے شاگرد یحییٰ بن یعمر نے حروف پر نقطے رکھے، اگرچہ یحییٰ بن یعمر بھی مذہب اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے، تاہم صحیح قول یہ ہے کہ یہ کام سب سے پہلے خود ابو الاسود نے ہی انجام دیا۔ ابو الاسود کے شیعہ ہونے کی تصریح راغب اصفہانی نے المحاضرات میں، حافظ عسقلانی نے الاصابہ میں، ابو الفرج اصفہانی نے الغانی میں، یافعی نے مراعات الجنان میں، سیوطی نے الطبقات میں، ابن الانباری نے النزہۃ میں اور جاہز وغیرہ نے کی ہے۔ آل محمد علیہ السلام کے فضائل میں جناب ابو الاسود کے یہ اشعار بہت زیادہ مشہور ہیں، اور اس کے بعد فارسی میں 2 اشعار یہاں پہ موجود ہیں۔ اگلی ہیڈنگ پہ آ جائیے، اور یہ ہے مجاز القرآن۔
اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب مذاہب اہل بیت کے پیروکار فرع یحییٰ بن زیاد ابن عبداللہ الدیلمی الکوفی متوفی 207 ہجری نے لکھی۔ آپ علوم نحو میں ایک نہایت ہی بلند مقام رکھتے ہیں۔ الرغیب فی علوم القرآن، تالیف ابو عبداللہ محمد ابن عمر عقدی متوفی 217 ہجری۔ حضرت علی علیہ السلام کے بعد علوم قرآن پر لکھی جانے والی یہ پہلی کتاب ہے اور ریفرنس ہے الذریعہ جلد 4 صفحہ 272۔ اعراب القرآن، یہ تالیف ہے ابو جعفر محمد ابن ابی وسادہ کوفی۔ ان کی وفات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات میں 148 ہجری سے قبل ہوئی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے تفسیر القرآن۔ کتاب آسمانی میں کسی کتاب کی وہ توجہ اور اہمیت حاصل نہیں ہوتی جو قرآن کو حاصل ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے۔ ان کی سب سے زیادہ تفسیر و تشریح کی گئی ہے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے فرزندوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تفسیر قرآن لکھنے میں سب سے پہلا قدم انہوں نے اٹھایا۔ ہیڈنگ ہے تفسیر میثم تمار، تالیف میثم بن یحییٰ التمار کوفی الشہید۔ آپ کی تفسیر کا ماخوذ حضرت علی ہیں۔ آپ کو 60 ہجری میں ابن مرجانہ کے حکم سے ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹ کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ حضرت میثم تمار نے اپنی تفسیر حضرت ابن عباس کو املا فرمائی۔ بعد میں جب ابن مرجانہ کے ہاتھوں آپ کی شہادت کی پیشن گوئی سنائی تو ابن عباس نے اسے کہاوت سمجھ کر ان سے اخذ کردہ تفسیر کو پھاڑنے کا ارادہ کیا۔ تب حضرت میثم نے کہا، جو کچھ آپ نے مجھ سے سنا ہے اسے اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اگر میری باتیں سچ ثابت ہوئیں تو اس تفسیر سے متمسک رہیں، وگرنہ بے شک اسے پھاڑ دیں۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد وہی ہوا جن کی میثم تمار نے پیشن گوئی کی تھی۔ ریفرنس ہے الذریعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317۔ ہیڈنگ ہے تفسیر جبیر، تالیف حضرت سعید ابن جبیر شہید۔ تاریخ قرآن میں آپ وہ پہلے مفسر ہیں جنہوں نے باقاعدہ قرآن کی تفسیر و تالیف و تصنیف فرمائی۔ آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی اور حضرت امام صادق علیہ السلام کے ممدوح ہیں۔ چنانچہ علامہ ابو عمر کشی اپنی کتاب رجال میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، سعید بن جبیر علی بن الحسین علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے اور علی بن الحسین علیہ السلام ان کی تعریف کرتے تھے۔ ابن ندیم نے اپنی کتاب میں آپ کی تفسیر کا ذکر کیا ہے۔ علامہ سیوطی الاتقان میں قطاوہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، تابعین میں سب سے زیادہ عالم 4 افراد تھے: عطا ابن ابی ریا مناسک و عبادات میں، سعید ابن جبیر تفسیر میں، اکرمہ سیرت میں اور حسن حلال و حرام میں۔ اور ریفرنس میں ہے الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحہ 190۔ ان کو حجاج نے تشیع کے جرم میں شہید کر دیا تھا۔ ہیڈنگ ہے عصر ائمہ علیہ السلام کی تفاسیر۔ صدر اسلام سے ہی قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں فرزندان مکتب اہل بیت کی قرآنی خدمات کا اندازہ کرنے کے لیے ذیل میں ہم عصر ائمہ علیہ السلام کے چند اہم تفاسیر کا ذکر کرتے ہیں۔ ان تفاسیر کے مطالعے سے جہاں قرآنی خدمات کا اندازہ ہوتا ہے، وہاں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کس قدر تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ پہلی صدی کی تفاسیر، یہ ہیڈنگ ہے اور اس میں پوائنٹ وائز بیان ہوا وہ ہے۔ پہلی صدی کی تفاسیر، پہلا پوائنٹ، تفسیر علی علیہ السلام۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ الارشاد میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے مصحف میں منسوخ کو ناسخ پر مقدم رکھا ہے اور اس میں بعض آیات کی تعویل اور ان کی تفسیر تفصیل کے ساتھ لکھی ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں
کہ کاش اس کتاب کی تک رسائی ہوتی تو علم کا خزانہ مل جاتا۔ محمد ابن سیرین اکرمہ سے نقل کرتے ہیں کہ اگر اس قسم کی کتاب لکھنے کے لیے جن و انس جمع ہو جائیں تو بھی وہ ایسا کرنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ، تفسیر ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر امت یعنی امت کے بلند پایہ عالم کے لقب سے ملقوب ہیں یا ملقب ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، تفسیر میثم تمار۔ تالیف میثم بن یحییٰ بن تمار کوفی، شہید 60 ہجری۔ نمبر 4، تفسیر جبیر۔ تالیف حضرت سعید ابن جبیر، شہید۔ ہیڈنگ ہے دوسری صدی کی تفاسیر، اور جو وہ اس سے پہلے پوائنٹس چل رہے تھے اس میں 5واں پوائنٹ ہے اس ہیڈنگ کے ہی ذیل میں، تفسیر طاؤس۔ تالیف ابو عبداللہ طاؤس بن کیسان الیمانی، متوفی 106 ہجری۔ آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ احمد ابن تیمیہ نے انہیں علم تفسیر میں سب سے زیادہ عالم قرار دیا ہے۔ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ ریفرنس ہے الاتقان از تاسیس الشیعہ، صفحہ 325۔ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ اور چھٹا پوائنٹ ہے تفسیر عطیہ۔ تالیف عطیہ اوفی، متوفی 114 ہجری۔ آپ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ حضرت ابان بن تغلب ان سے روایت کرتے ہیں۔ نمبر 7، تفسیر جعفی۔ تالیف جابر جعفی تابعی، متوفی 127 ہجری۔ آپ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے خاص اور نہایت قریبی صحابی ہیں۔ حضرت آیت اللہ سید حسن صدر فرماتے ہیں کہ انہوں نے تفسیر لکھی اور اسے امام محمد باقر علیہ السلام سے اخذ کیا۔ آپ نے لمبی عمر پانے کے بعد 127 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 8، تفسیر صدی، سین دال چھوٹی یہ۔ تالیف ابو محمد اسماعیل بن عبد الرحمن الکوفی القرشی الصدی، متوفی 127 ہجری۔ آپ حضرت زین العابدین علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ علامہ سیوطی نے الاتقان میں لکھا ہے کہ تفسیروں میں سب سے عمدہ تفسیر اسماعیل صدی کی ہے، سین دال چھوٹی ہے۔ آپ کی تفسیر کی راوی ابراہیم ابن حکم بن زہیر انفراری ہیں۔ نمبر 9، تفسیر عدوی۔ تالیف زید میں اسلم عدوی، متوفی 136 ہجری۔ شیخ طوسی نے انہیں اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام میں شمار کیا، اور ابن ندیم نے اپنی الفہرست میں ان کی متعدد تفاسیر کا ذکر کیا۔ نمبر 10، تفسیر ابن ابی ہند۔ تالیف داؤد بن دینار سرخسی، متوفی 139 ہجری۔ آپ حضرت امام باقر علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ابن ندیم نے ان کی تفسیر کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 11، تفسیر ابی بصیر۔ تالیف ابو بصیر یحییٰ بن قاسم اسدی، متوفی قبل 148 ہجری۔ آپ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے معتمد صحابی تھے۔ آپ علمی اور فقہی اعتبار سے بلند مقام رکھتے تھے۔ ان کی تفسیر کا ذکر نجاشی نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ نمبر 12، تفسیر صومالی۔ حضرت ابو حمزہ صومالی بن دینار کوفی صومالی، متوفی 150 ہجری۔ آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام صادق علیہ السلام کے خاص صحابی تھے۔ اپنے عہد میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے بعد رئیس شیعہ تھے۔ ابن ندیم نے اپنی کتاب الفہرست میں ثعلبی نے اپنی تفسیر میں نیز نجاشی اور صاحب کشف الظنون نے بھی اس تفسیر کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 13، تفسیر مقاتل۔ تالیف ابو الحسن مقاتل بن سلیمان، متوفی 150 ہجری۔ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے۔ یافعی نے امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، تم لوگ تفسیر کے سلسلے میں مقاتل بن سلیمان کے خوشہ چین ہیں۔ ان کی دیگر تالیفات یہ ہیں: الناسخ والمنسوخ، نوادر التفسیر،
کتاب الجوابات فی القرآن آیات المتشابہات والمتشابہ القرآن۔ نمبر 14 تفسیر ابی الحارود، تالیف ابو الحارود یا ابو الجارود ہیڈنگ میں ہا لکھا ہوا ہے اور لیکن ریڈنگ میں تالیف ابو الجارود زیاد بن منظر، متوفی 150 ہجری۔ یہ مادر زاد نابینا تھے اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کے صحابی تھے۔ اس کا ریفرنس ہے حوالہ سابق جلد 4 251 یعنی الذریعہ۔ نمبر 15 تفسیر بطائینی، تالیف علی ابن ابی حمزہ سالم بطائینی کوفی، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی تھے اور وہ تفسیر میں ابو بصیر سے روایت اخذ کرتے ہیں کہ ان کی تفسیر کا ذکر نجاشی اور الذریعہ نے کیا ہے۔ نمبر 16 تفسیر ہشام کلبی، تالیف ہشام بن محمد بن صائب کلبی، ان کے والد، متوفی 146 ہجری کی تفسیر کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ ہشام کی متعدد تفاسیر کا ذکر ابن ندیم نے الفہرست میں اور آقا بزرگ نے الذریعہ میں کیا ہے۔ نمبر 17 تفسیر اسماعیل، تالیف اسماعیل بن زیاد شعری کوفی، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے ان کو اصحاب امام صادق علیہ السلام میں ذکر کیا ہے۔ ابن ندیم نے ان کی تفسیر کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 18 تفسیر الجرحی، تالیف ابو الوہاب بن حفظ الجریری، وہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے ثقہ صحابہ تھے اور ان کی تفسیر کا ذکر الذریعہ نے کیا ہے۔ پارٹ نمبر 19 تفسیر الحوالقی، تالیف ہشام بن سالم جوالقی، حضرت امام صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ نجاشی کے مطابق وہ ثقہ ہیں۔ ان کی تفسیر کا ذکر الذریعہ میں کیا گیا ہے۔ نمبر 20 تفسیر سلولی، تالیف حسین بن محارق بن عبد الرحمن ورقہ ابو جنادہ سلولی، متوفی 200 ہجری۔ ان کے بعد ان کے جد اعلیٰ کا نام حبشی تھا اور وہ صحابی رسول تھے۔ وہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ان کی تفسیر کا ذکر نجاشی اور ابن ندیم دونوں نے کیا ہے۔ نمبر 21 تفسیر ابی روق، تالیف عطیہ بن حارث حمدانی کوفی تابعی، متوفی 200 ہجری۔ ان کی تفسیر کا ذکر ابن ندیم، نجاشی اور صاحب الذریعہ نے کیا ہے۔ نمبر 22 تفسیر واقد، تالیف حسن ابن واقد، متوفی 200 ہجری۔ ان کی تفسیر کا ذکر ابن ندیم اور صاحب الذریعہ نے کیا ہے۔ نمبر 23 تفسیر الحسین، تالیف حسین ابن سعید ابن حماد اہوازی کوفی، متوفی 200 ہجری۔ آپ امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کی سے روایت نقل کرتے ہیں۔ ابن ندیم نے الفہرست میں ان کی تفسیر کا ذکر کرتے ہوئے ان کی 1 درجن دیگر تصانیف کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 24 التنزیل و کتاب التفسیر، تالیف ابو عبداللہ محمد ابن خالد ابن عبد الرحمن برقی، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ شیخ طوسی نے اپنی الفہرست میں اور علامہ ہلی نے اپنی کتاب الخلاصہ میں ان کی تفسیر کا ذکر کیا ہے۔ 25 یا 25 تفسیر منخل، تالیف منخل بن جمیل اسدی کوفی، متوفی 200 ہجری۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ان کی تفسیر کا ذکر نجاشی نے کیا ہے۔ واضح رہے اسی مقدمے کے صفحے 166 پر اس کے فاسد الروایہ ہونے کا ذکر ہو چکا ہے۔ 26 تفسیر الصلت، صاد لام تے، تالیف عبداللہ ابن صلت تیمی قمی، وہ سن 200 ہجری تک زندہ تھے اور وہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں
اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے وکیل تھے۔ ان کی تفسیر کا ذکر نجاشی اور صاحب الذریعہ نے کیا ہے۔ 27 تفسیر اسبات، تالیف ابو الحسن علی ابن اسبات بن سالم کوفی متوفی 200 ہجری اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے صحابی تھے، اور نجاشی ان کے حق میں لکھتے ہیں کانا اوثق الناس و اصدقہم لحجہ، اور اس کا ریفرنس ہے حوالہ سابق 4 جلد 4 صفحہ نمبر 240۔ 28 تفسیر اہل بیت، تالیف ابو الفضل سلمہ القمی، وہ حضرت امام رضا علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے دور کے علماء میں سے تھے۔ ان کی تفسیر کا ذکر نجاشی نے کیا ہے۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ ہیڈنگ ہے 3 صدی کے تفاسیر، اور اسی طرح کنٹینیو ہے پوائنٹس۔ 29 تفسیر یونس، تالیف یونس بن عبد الرحمن متوفی 208 ہجری، انہوں نے صفا و مروہ کے درمیان امام صادق علیہ السلام کی زیارت کی۔ وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے تھے۔ وہ نہایت جلیل القدر عالم تھے۔ نمبر 30 تفسیر حمام، تالیف عبد الرزاق بن حمام بن نافع حمیری یمانی صنعانی متوفی 211 ہجری، وہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی اور بلند پایہ عالم تھے۔ ان کی یہ تفسیر مصر کے بعد کتب خانوں میں آج تک محفوظ ہے۔ ریفرنس ہے حوالہ سابق اور جلد 4 صفحہ نمبر 250۔ 31 تفسیر محبوب، تالیف ابو الحسن بن محبوب سراد متوفی 224 ہجری، وہ حضرت امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام کے صحابی ہیں اور امام صادق علیہ السلام کے 60 اصحاب سے روایت اخذ کرتے ہیں۔ آپ نہایت جلیل القدر عالم تھے۔ 32 تفسیر مہزیار، تالیف ابو الحسن علی بن مہزیار دورقی متوفی 229 ہجری، وہ حضرت امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام اور حضرت علی نقی علیہ السلام کے وکیل رہے۔ ان کی ایک اور تصنیف حروف القرآن بھی ہے۔ 33 تفسیر دکین، تالیف فضل بن دکین شہید متوفی 219 ہجری، ان کی تفسیر کا ذکر آیت اللہ سید حسن صدر نے اپنی کتاب تاسیس الشیعہ میں کیا ہے۔ 34 تفسیر فضائل، تالیف ابو محمد حسن ابن علی بن فضال کوفی متوفی 224 ہجری، ان کی تفسیر کا ذکر آیت اللہ سید حسن صدر اور ابن ندیم نے کیا ہے۔ 35 تفسیر الفرا، تالیف یحییٰ بن زیاد اقطع بن عبداللہ دیلمی متوفی 207 ہجری، ان کے والد کا ہاتھ واقع فخ میں کٹ گیا تھا، اس لیے ان کو اقطع کہتے ہیں۔ ان کی تفسیر اور دیگر متعدد تصانیف کا ذکر ابن ندیم نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ 36 تفسیر العسکری، تالیف ابو علی حسن بن خالد بن عبد الرحمن برقی ابن شہر عاشو اور صاحب الذریعہ نے اس کتاب کا ذکر تفسیر العسکری کے نام سے اس لیے کیا ہے کہ یہ پوری تفسیر حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی املا کردہ ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو بھی صاحب عسکر یا عسکری کہتے ہیں۔ یہ تفسیر 120 جلدوں پر مشتمل تھی، لیکن اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔ ہیڈنگ ہے ناسخ اور منسوخ۔ اس نہایت اہمیت کے حامل موضوع پر مذہب اہل بیت کے فرزندوں نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں، یہاں تک کہ ہم بطور نمونہ چند اہم کتابوں کا ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جو اس موضوع پر عصر ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں تالیف ہوئیں۔ الناسخ والمنسوخ، اب یہاں پہ ان تصانیف کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر ہے۔ تالیف ہے یہ حسن ابن علی بن فضال فتحی فے توئے ہے یہ، کوفی متوفی 224 ہجری۔ نجاشی اور صاحب الذریعہ نے اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ الناسخ والمنسوخ، تالیف ابو جعفر احمد ابن محمد ابن عیسیٰ اشعری قمی
انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی اور حضرت امام نقی علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل کیا۔ اس کتاب کا نجاشی اور صاحب الذریعہ نے ذکر کیا ہے۔ الناسخ والمنسوخ تالیف حسن ابن واقد متوفی 200 ہجری۔ اس کتاب کا ذکر ابن ندیم اور صاحب الذریعہ نے کیا ہے۔ الناسخ والمنسوخ تالیف دارم بن قبیصہ بن نحش التمیمی دارمی، وہ امام رضا علیہ السلام کے صحابی تھے۔ اس کتاب کا ذکر نجاشی اور صاحب الذریعہ نے کیا ہے۔ الناسخ والمنسوخ تالیف عبداللہ ابن عبد الرحمن الاسم السمعی البصری، آپ حضرت امام صادق علیہ السلام کے صحابی مسمع کردیز سے روایت اخذ کرتے ہیں۔ اس کتاب کا ذکر نجاشی اور صاحب الذریعہ نے کیا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔